بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کو آگ میں ڈالے جانے کی قربانی کا واقعہ، اس کے بعد جب آپ کو حکم الہی ہوا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنسان گھاٹی میں چھوڑ کر آئیں، آپ اس قربانی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا شکر ادا کرتے۔ اس کے بعد سب سے بڑی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھایا کہ اپنے اس بڑھاپے کے سہارے کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں ذبح کیجئے۔ آپ اس قربانی پر بھی پورے اترے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہر مسلمان کا ایمان تازہ کرنے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ تصور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا کیسی آزمائش کی گھڑی رہی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، جب نمرود نے دہکتی ہوئی آگ تیار کرائی تھی۔ ایک طرف نار نمرود اور اس کے وہ چیلے چپاٹے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے بے تاب تھے، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق حقیقی تھا جو بار بار آگ میں کودنے کے لیے کچو کے لگا رہا تھا۔ بالا آخر نبی موصوف بے دھڑک آگ میں کود پڑے اور خدائی فرمان ہوا، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کہ آگے آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ آتش نمرود میں عشق حقیقی کس طرح پنپتا اور پروان چڑھتا ہے۔ پھر تصور میں لائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا حکم ہوتا ہے اپنی بیوی اور بچے کو اس سنسان وادی میں چھوڑ کر آئیں جہاں نہ آدم نہ آدم زاد، ایسا ویرانہ جہاں صرف چل چلاتی دھوپ ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی، نہ کوئی قریب و عزیز، اور نہ کوئی خبر گیری کرنے والا اور نہ کوئی راہ گیر، جہاں نہ اپنوں کا معلوم اور نہ بیگانوں کی خیر و خبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا حکم پاتے ہی بیوی اور بچے کو اس جھلستی ہوئی پہاڑیوں اور کھانے پینے سے خالی وادی میں چھوڑ کر آ گئے۔ یہ بالکل نہ سوچا کہ اس تپتی ہوئی وادی میں ممتا کی ماری ایک ماں اور شیرخوار بچے کا کیا ہوگا۔ بس خدا کا حکم ملتے ہی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے، اور حکم کو تجسیمی شکل دینے میں ذرا برابر بھی تاخیر نہ کی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے ننھے منھے بچے پر اس وحشت ناک وادی میں کیا گزری ہوگی، یہ بھی تاریخ کا ایک باب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی فدائیت کا مظہر ہے۔ اس تپتی ہوئی وادی میں وہ شیرخوار بچہ جب دیوار کعبہ سے ایڑیاں رگڑتا تو ماں تڑپ تڑپ کر کبھی صفا کی طرف دیکھتی کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے اور پانی مل جائے، اور کبھی دوڑتی ہوئی مروہ پر چڑھتی کہ شاید ادھر کوئی قافلہ گزرتا ہوا دکھائی دے، پھر بھاگی بھاگی بچے کو دیکھنے آتی کہ کس حال میں ہے۔ اس معصوم کو دیکھ کر پھر پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کا چکر لگاتی، اور جب امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی تو بے قرار ہو جاتی، کلیجہ منہ کو آنے لگتا، تاں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاڈلے کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا جو زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور اس وقت سے اب تک اسی طرح جاری ہے۔ اللہ اکبر! فدائیت کا یہ نمونہ اب کون پیش کر سکتا ہے کہ ابھی ایک امتحان ختم نہیں ہوا کہ دوسرا شروع ہو گیا۔ جب بچہ بڑا ہو گیا اور بوڑھے باپ کو کچھ سہارا دینے کے لائق ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے لاڈلے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے صبح اٹھتے ہی اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ہچکچاہٹ اور سراسمیگی نہیں ہوئی، اور نہ ہی کوئی قلق ہوا
کیونکہ ان کا قلب حب خدا سے سرشار تھا، اور بطور امتحان بیٹے سے سوال کیا تمہاری رائے اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہاں کسی شخص کے دل میں یہ خیال خلجاں پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدائی حکم کی تعمیل کرنا بیٹے کے اتباعی جواب پر منحصر تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ان سے صلاح و مشورے میں بہت سارے اسرار و حکم پنہاں ہیں۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ ان میں اطاعت خداوندی کا جذبہ ولولہ کس حد تک ہے، یہ بات کھل کر سامنے آ جائے۔ نیز ان کے حوصلے کو بھی پرکھنا اور جانچنا مقصود تھا۔ دوسری حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ اسے قبول کریں گے تو مستحق اجر ہوں گے۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ ان ذبح کے وقت ممکن تھا کہ محبت پدری، محبت طبی اور تقاضئی انسانی فعل معمور میں آڑے نہ آ جائے۔ اس وجہ سے نبی موصوف نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ لیا تھا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے، سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا برخوردار میں دیکھتا ہوں کہ تم کو بامر الہی ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بولے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے دیکھیں گے۔ یہ امتحان کس قدر سخت تھا اس کی طرف اشارہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بالغ ہو چکے تھے۔ یوں تو ذبح کرنے کا یہ حکم براہ راست کسی فرشتے وغیرہ کے ذریعے بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن خواب میں دکھانے کی بظاہر حکمت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اطاعت شاری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو۔ خواب کے ذریعے دیے ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تعویلات کی بڑی گنجائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعویلات کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اور اس امتحان میں 100% کامیاب ہوئے۔ قربانی کا یہ واقعہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا مظہر ہے، وہیں اس واقعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی بے مثال جذبہ جان نثاری کی شہادت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم سنی میں اللہ رب العزت نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، اور یہ خواب بھی در حقیقت حکم الہی کی ایک شکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے جواب میں خواب کے بجائے حکم الہی کا تذکرہ کیا اور والد بزرگوار کو یہ کہہ کر یقین دلایا ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب پاکستانی علیہ رحم اللہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں، اس جملے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غایت ادب اور غایت تواضع کو دیکھیے۔ ایک تو انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اور اس وعدے میں دعوے کی جو ظاہری صورت پیدا ہو سکتی تھی اسے بالکل ختم فرما دیا۔ دوسرے آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، لیکن اس کے بجائے آپ نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ صبر و ضبط تنہا میرا کمال نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔
اس طرح آپ نے اس جملے میں فخر و تکبر، خود پسندی اور پندار کے ادنا شائبے کو ختم کر کے اس میں انتہا درجے کی تواضع اور انکسار کا اظہار فرما دیا۔ یہ جذبہ قربانی، یہ فدائیت کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، اور ہائے رے یہ اقدام فداکاری کہ چھری تلے گردن رکھ دیا، اور خلیل و ذبی دونوں نے اپنا اپنا حق ادا کر دیا۔ قرآن نے بھی اعلان کر دیا، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور آزمائش میں پورے کامیاب رہے۔ اور یہ ادائے قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے یادگار اور قرب خداوندی کا ذریعہ بنا دیا، جسے امت مسلمہ ہر سال مناتی ہے۔ اور اس قربانی میں در حقیقت مسلمانوں کے اس عقیدے کا اعلان ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے حکم کے آگے اپنی عزیز سے عزیز ترین چیز کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام جب بھی چمکا ہے قربانیوں سے ہی چمکا ہے، آج بھی قربانیوں سے ہی چمکے گا۔ اسلام کے لیے قربانیاں ہوں تو یہ دشمنوں کے گھیرے میں بھی چمکتا ہے، اور جب یہ قربانیاں نہ ہوں تو اپنی بادشاہت میں بھی مٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ میں جذبہ ایثار و قربانی پیدا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ جزاک اللہ۔